دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی والوں نے وہ جو الیکشن سکیجول ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری ہوا ہے 9 سیٹوں پر، وہ 9 سیٹیں جن کے پر جو پی ٹی آئی کے استعفے ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں۔ اگرچہ 11 پر کیے گئے تھے، 2 ظاہر اسپیشل سیٹیں ہیں، ان کا براہ راست الیکشن سے تعلق نہیں ہے، تو 9 کا سکیجول ایشو کیا گیا۔ 25 ستمبر کو پولنگ ہوگی، تو اس کے خلاف پی ٹی آئی والے گئے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی کہ اس سکیجول کو نل اینڈ وائڈ یا اس کو ختم کیا جائے۔ کیوں جی ختم کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے تھے اور 131 سیٹوں پر تھے، ان پر یعنی حکومت جو ہے وہ پک اینڈ چوز کر رہی ہے، تو یا تو سب پر ہو یا پھر کسی پر نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو کورٹ نے الٹیمیٹلی دلائل سننے کے بعد فری کین کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ چلو 9 پر ہو جانے دو، باقی پر بھی کروا لیں گے وہ جی۔ تو ایک طرف تو پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے استعفے منظور کر لیے تھے، تو اب یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اس میں سے اتنے منظور ہوگا اور اتنے ابھی پینڈنگ ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے اس پر اپنا موقف یہ دیا کہ ان پر جو استعفے پہنچے ہیں وہی منظور ہوں گے نا۔ تو قاسم سوری صاحب نے سٹنٹس تو چھوڑا کہ میں نے منظور کر لیے ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکلی ڈیلیور نہیں کیا ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان، لہٰذا وہ منظور نہیں ہو سکتے تھے جو کبھی گئے ہی نہیں ہیں۔ تو جو ہی وہ ہٹے ہیں تو نیا اسپیکر جب آیا ہے تو اس نے اس پروسیس کو ود ہولڈ کر لیا، اور اب اس پروسیس کو ظاہر ہے اس میں سے 11 جو ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی میک اپ مائنڈ کیا کہ یہ جینون ہے، لہٰذا انہوں نے بھیج دیے۔ اب باقی پر وہ میک اپ مائنڈ کریں گے، ظاہر ہے اس میں پولیٹیکل انڈر ٹون بھی ہے۔ اب جو اسکیجول ہے وہ فائنل ہو گیا، اب اس میں کم و بیش کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں بھی اب گویا تھوڑا تذبذب ہوگا جی۔ جو ریئیکشن پی ٹی آئی کے خلاف لوگوں نے دیا اور 3 رکنی بینچ نے جو گویا ایک مناپلی کریٹ کی ہوئی ہے الیکٹورل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر، تو میرا نہیں گمان کہ پہلے پی ٹی آئی جائے، اور جائے بھی تو اس کو وہ جو مدعا ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ لہٰذا الیکشن بہرحال اب 25 ستمبر کو 9 سیٹوں پر ہوگا، اگرچہ 11 ستمبر کو ایک سیٹ جو زین قریشی کی ہے اس پر ان کی بہن، آپ کو پتہ ہے کہ مہر بانو قریشی وہ کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کی، اور ظاہر ہے نون لیگ کی طرف سے بھی کینڈیڈیٹ ہوگا یا پی ڈی ایم کی طرف سے آپ سمجھ لیں، بلکہ نون لیگ کی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، گیلانی صاحب کا صاحبزادہ، تو اس لیے کہ وہ 2nd نمبر پر تھے پچھلے الیکشن میں، تو ان کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو، میرا خیال ہے۔ اسی طرح باقی سیٹوں پر بھی، تو مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن وہ ہو کے رہے گا۔ ایک 11 ستمبر کو وہ جو زین قریشی والی سیٹ ہے، اور دوسرا 25 ستمبر کو۔ تو اگرچہ 11 ستمبر والی پر زیادہ کنٹیسٹ کا امکان ہے، اور یہ کہ اگرچہ ایک سیٹ ہے لیکن اس سے مورال کا بڑا تعلق ہے۔ یہ جس پارٹی نے جیت لی، ظاہر ہے 11 اور 25 کے درمیان 2 ہفتے ہیں، وہ اس پر شادیانے بجائے گا اور اس کا مورال اپ رہے گا، اگرچہ سیٹ ایک ہی ہے اور اس پر ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ اگر پی ڈی ایم جو ہے اپنا جوائنٹ کینڈیڈیٹ، متفقہ کینڈیڈیٹ لائے تو پھر بڑا غالب امکان ہے کہ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم جیت جائیں، اور یہی بہتر ہوگا ان کے لیے۔ لیکن اگر وہ انہوں نے اصرار کیا، جس کا کہ بڑا کم ہے، کہ اپنے کینڈیڈیٹ، تو پھر ظاہر ہے مشکل ہے، پھر کوئی بھی جیت سکتا ہے، پی ٹی آئی بھی جیت سکتی ہے، باقی بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب جو الٹیمیٹلی 25 تاریخ کو ہوگا اس میں بڑا ہی کم چانس ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتے سیٹ کوئی، اگر پی ڈی ایم متفقہ لے آتی ہے کینڈیڈیٹ ہر سیٹ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جیتنے اور 2nd نمبر پر آنے والے میں فرق 1000-2000 کا اکثر جگہوں پر ہے، اور پی ڈی ایم اگر جوائنٹ کینڈیڈیٹ متفقہ لانچ کرتی ہے ہر سیٹ پر
تو پھر سبسٹنٹیو ووٹ ہیں، یعنی تھرڈ آنے والے اور سیکنڈ آنے والے کے درمیان بھی 1000-2000 کا اکثر جگہ پر فرق ہے. تو جب وہ ایک جگہ پر ہوں گے سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ، تو پھر بڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کو جیتنا، اگر وہ اتنے بھی ووٹ لے. تو ظاہر ہے یہ ایک تخمین و ظن کی اور ٹرینڈ کو ڈٹرمن کرنے کی یا سینس کرنے کی بات ہے. یہ کوئی میتھمیٹیکلی ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو مخصوص ٹکٹ ہولڈر ہیں، پھر جو پارٹیاں ہیں ان کی کتنی شدت ہے یعنی کیمپین لانچ کرنے میں، چلانے میں، بہت سارے فیکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہو وڈ کیری دی ڈے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم یہ سیٹیں جیت جاتی ہے جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو پھر وہ اس کے دو نتائج ہوں گے. ایک تو یہ نتیجہ ہوگا کہ جو مورال 20 ضمنی الیکشن صوبائی اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی کی سیٹوں میں سے 15 پی ٹی آئی نے جیتی، 5 اپنی ہی سیٹوں کو بغیر ہارا، لیکن ان کے میڈیا مینجمنٹ ایسی ہے کہ انہوں نے ایسا اس کو یعنی یوٹیلائز کیا کہ لگتا تھا شاید کوئی دنیا فتح کر لی ہے، حالانکہ انہوں نے 20 میں سے 5 کھوئی ہیں سیٹیں، تو گویا ان کی 25% سیٹیں کم ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال ان کا مورال ہائی رہا، اس لیے بھی کہ وہ کبھی یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ اتنے ان کے یعنی 1 پیج کے بغیر بھی، ایکسپریسلی جب 1 پیج تھا اس کے بغیر بھی آ سکتے ہیں. اگرچہ نون لیگ بھی اسی طرح جیتتی رہی ہے، جب ان کی پرفیکٹ حکومت تھی 1 پیج بھی تھا، لیکن بہرحال وہ کیونکہ جو گزر چکا ہوتا ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے، جو زمانہ ہے وہ زیادہ حال کو اہمیت دیتا ہے. تو اس حوالے سے ان کا وہ مورال جو ہے وہ گویا پنکچر ہو جائے گا. اور اسی طرح جب ڈھول پی ڈی ایم بچائے گی تو وہ جو ایک میڈیا بلٹس کریک کے ذریعے انہوں نے مورال کو ہائی رکھنے کا ایج تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کا ایک نتیجہ سیکنڈ یہ بھی ہوگا کہ پھر نیکسٹ ٹرانش آف ریزگنیشنز افیکٹو ہو جائیں گے. پھر ان کی کیلکولیشن یہ ہوگی کہ اگر یہ پہلے 11 کے قبول کیے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ 25, 30, 40, 50 کے کر لیں، اور ان کو بھی اسی طرح کیلکولیٹ کر کے کریں. ان کا اصل میں ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک تو حکومت کو مضبوط کرنا، کہ اس میں چھوٹا موٹا اگر اتحادی کوئی سلپ بھی ہوتا ہے تو پھر حکومت کو ڈسلانچ کرنا ممکن نہ رہے. اگرچہ بھی مشکل ہے، اس لیے کہ اگر عدم اعتماد کو شہباز شریف کے خلاف لاتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے وہ 172 لوگ پورے کرے، جبکہ حکومت کے پاس نہ صرف 172 وہ ہیں جو انہوں نے شو کیے تھے، پلس 20 ریزرو میں ہیں. اور اب تو پی ٹی آئی کے 11 تو استعفے پہلے قبول ہو گئے، اب اسمبلی میں واپس بھی آئے تو وہ 172 نہیں بلکہ وہ 130 بھی پورے نہیں کر سکتے. ان میں سے بھی وہ سارے بھی لے آئیں ان استعفوں کے بعد تو 120 ہی زیادہ سے زیادہ ہوں گے نا ان کے پاس. لہذا لیکن اس چیز کو ایک تو ڈسلاج کرنا ممکن نہیں رہے گا اگر وہ یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں، اور نیکسٹ اگر وہ چنک اس طرح مینج کرتے ہیں تو پھر ایک اور بڑا ہزیمت ہوگی پی ٹی آئی کو کہ عارف علوی نام کی ایک چیز پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے، اس کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا کہ اگر نیکسٹ 30-35 ریزگنیشنز ایکسیپٹ کر کے وہ اس طرح مینج کرنے میں کامیاب رہے تو ان کا جو ہدف ہے 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز میں وہ پوری ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جب پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ کا معاملہ ہو تو قومی اسمبلی کی 2/3 پلس سینٹ کی 2/3 چاہیے، اور سینٹ میں کم و بیش 2/3 پہلے ان کو حاصل ہے. تھوڑا سا فرق ہے 1-2-3 سینیٹرز کا، اور وہ ظاہر ہے پورا ہو سکتا ہے. اور قومی اسمبلی میں اس طرح وہ مینج کر لیں گے تو جوائنٹ سیشن بھی ہو سکتا ہے. تو وہ گویا سمجھ لیں کہ کوئی 295, 96, 97, 98 اتنے وہ حاصل کر لیں تو ان کا مطلب حل ہو جائے گا. اور اس کے ایک نتیجہ تو ظاہر ہے عارف علوی کی رخصتی ہوگی. ایک رخصتی اور بھی ہوتی ہے، وہ تو شاید نہیں ہوگی، تو بہرحال رخصتی ہوگی. تو اس رخصتی کو پھر جو فل کرے گا اس خلا کو، اس خالی جگہ کو، پریزیڈنٹ جو بنے گا وہ دیکھتے ہیں کون ہوگا. شاید اگر یہی سیٹ اپ اسی طرح کا رہا تو زرداری صاحب کو یہ ڈسٹنکشن پھر مل جائے کہ وہ واحد
بندہ ہوگا جو 2 مرتبہ فوجی حکام کے علاوہ صدر بننے کا اعزاز حاصل کرے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.